نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے ان کے ارد گرد ساری چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برسنے والے بارش کی سی ہے جس میں اندھیری بھی ہے اور رعد بھی ہے اور برق بھی ہے۔ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے کڑک کے سبب ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے۔ جب جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو یہ ان کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی ہوتی ہے تو یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ منافق جو دل میں تو کفر چھپائے ہوئے ہے لیکن ظاہر میں وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کو منافق کہتے ہیں۔ لیکن منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ منافق ہوتا ہے جس کے دل میں کفر اس قدر جمع ہوا ہے کہ وہ ایمان اب لا ہی نہیں سکتے، گویا کہ وہ پختہ ہے کفر میں۔ اور دوسرے قسم کا منافق وہ ہے جس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ حق آتا ہے تو وہ حق کے قبول کرنے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، لیکن پھر دنیاوی اغراض اور منافع کی خاطر اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے حق واضح ہو گیا لیکن وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان منافقوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور ان کے ارد گرد روشنی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روشنی کو بجھا دیا، پھر وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ گویا کہ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے دنیاوی اغراض و منافع کی خاطر حق کو ترک کر دیا اور گمراہی ہی میں پڑے رہے۔ لیکن ایک منافق وہ ہے جن کے سامنے حق آیا اور وہ حق کی طرف مائل بھی ہونے لگے، لیکن وہ دنیاوی اغراض کی خاطر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی مثال دی گئی ہے آسمان سے اترنے والے بارش سے کہ جس میں تاریکی بھی ہے، کڑک بھی ہے اور بجلی بھی ہے۔ ان ساری خصوصیتیں ہیں، اور جب کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے تو پھر وہ چلنے سے رک جاتا ہے، کہیں ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ لیکن جب
کڑک ختم ہوتا ہے، بارش بند ہوتی ہے، بجلی بند ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ان کے سامنے حق آیا، حق واضح ہو گیا، پھر مائل بھی ہونے لگے، لیکن جب دنیاوی اغراض سامنے آیا تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بہرے ہیں، جن کے سامنے حق واضح ہوا لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور وہ قبول بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے دل میں جمع ہوا ہے، کفر جم گیا ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بہرے ہیں، ان کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کے قابل نہیں ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کے پاس زبان تو ہے لیکن حق بات بولنے کے قابل نہیں ہیں، یہ اندھے ہیں، ان کے پاس آنکھ تو ہے لیکن حق بات دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جس طرح اندھیرے میں نہ کان کام کرتی ہے، نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ زبان کام کرتی ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے سامنے حق واضح ہوا، مائل بھی ہونے لگے لیکن پھر دنیاوی منافع کی خاطر پیچھے ہٹ گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا دھمکایا کہ اگرچہ تمہارے پاس کان ہے جس سے تم سنتے ہو اور حق بات کی طرف مائل بھی ہوتے ہو، اگرچہ تمہارے پاس زبان ہے جن سے تم حق بات بولتے ہو اور مائل بھی ہوتے ہو، اگرچہ تمہارے پاس آنکھ ہے جس سے تم حق بات دیکھتے ہو اور حق بات کی طرف مائل بھی ہوتے ہو، لیکن پھر دنیاوی منافع کی خاطر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے پاس جو یہ کان ہے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو چھین لے، تمہارے پاس آنکھ ہے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آنکھوں کو سلب کر لے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں قسم کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔